ذی الحج کا مہینہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق اس ماہ مقدس کے اندر خطابات کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ 17 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو اس لیے آپ کی شہادت کے متعلقہ خطابات بھی ہوتے ہیں اور آپ کے فضائل اور مناقب بھی سنائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں لیٹے تھے اور اس حال میں کہ آپ کی دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، ان پر کپڑا نہیں تھا۔ اتنے میں آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اجازت مانگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی لیٹے رہے جیسے لیٹے تھے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی، بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازے پر دستک ہوئی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت دے دی گئی انہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے لیٹے رہے جیسے آپ آرام فرما تھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے رہے۔ صحابہ کرام میں جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کا ملا کر ذکر کرنا ہو تو ان کو شیخین کہتے ہیں۔ شیخین یعنی صحابہ کرام کے بزرگ، صحابہ کے دو بزرگ۔ تو جب یہ شیخین کا لفظ صحابہ کرام کے اندر استعمال ہو تو یہاں پر مراد اس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب مراد ہوتا ہے۔ یعنی شیخین تشریف لائے ہیں باری باری، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے جیسے آپ لیٹے تھے ایسے ہی آرام فرما رہے ہیں۔ اتنی دیر میں پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے اور حضرت سیدنا عثمان غنی اجازت مانگتے ہیں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں ابھی روکو، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا انہیں روکو، روک دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھے، اپنے کپڑے سیدھے کیے، پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اب عثمان کو اندر آنے دو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ ایک بار کا واقعہ نہیں، راوی کہتے ہیں کئی بار کا واقعہ ہے، کئی بار یہ ایسے ہوا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر میں نے پوچھا حضور جب میرے والد آئے تو آپ ایسے لیٹے رہے، آپ نے کپڑے سیدھے نہیں کیے، جب حضرت ابو بکر صدیق آئے آپ نے اٹھ کے کپڑے سیدھے نہیں کیے، جب حضرت عثمان آئے ہیں تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے اپنے کپڑے سیدھے کر لیے ہیں، یہ کس لیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو عثمان غنی وہ ہیں جن سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے حیا کی خیرات لینی ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں جا کر خیرات مانگے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر کا صدقہ مانگے، حضرت سیدنا عثمان غنی سے مانگے، تو اللہ پاک ان کے صدقے سے حیا کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ تو جن سے رب کے فرشتے بھی حیا کریں، اگر کوئی بندہ ان سے حیا نہیں کر رہا تو یقیناً وہ بہت بڑا بے حیا انسان ہے۔ اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، لال ہو گئی ہے، کالی ہو گئی ہے، وہ کعبے کا امام لگ گیا ہے، جس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بالخصوص جو اس حدیث کی روح سے ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کا حیا نہیں ہے، یقیناً وہ بے حیا انسان ہے۔